نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا اعتراض مولانا مودودی کی طرف سے اور روافظ کی طرف سے، اسی طرح انجینئر مرزا کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت کے معاملے میں کمی بیشی کر کے تبدیلی کی ہے اور اس کو اپنے لیے آدھا کر دیا ہے۔ اس اعتراض کے تفصیل طور پر ہم اس کا تذکرہ کریں گے اور پھر اس کو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت اس کے صفحہ نمبر 173 اور 174 پر یہ بات لکھی ہے اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی ہے۔ چنانچہ یہ عبارت آپ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیت کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کو بدل دیا۔ سنت یہ تھی کہ معاہد کی دیت یعنی ذمی کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی خود لینی شروع کر دی۔ اس پر انہوں نے حوالہ دیا البدایہ والنہایہ جلد 9 صفحہ 232 پہ، اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو میں یہ بات عرض کر دوں جواب کے طور پر کہ یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے، اوپر دیکھیں کہ حضرت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا۔ اب دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا کہ دیت کے معاملے میں حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حالانکہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ نہیں کہتے ہیں۔ آگے میں عبارت ذکر کروں گا، یہ امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو البدایہ والنہایہ کی اصل عبارت دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، اور اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے، یہ امام زہری کا قول ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ دِيَّةَ الْمُعَاهِدِ كَدِيَّةِ الْمُسْلِمِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلُ مَنْ قَصَّرَهَا إِلَى النِّصْفِ وَأَخَذَ النِّصْفَ لِنَفْسِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مذکورہ سند ہی سے امام زہری رحمہ اللہ کا یہ قول ہم تک پہنچا ہے کہ سنت یہ چلی آتی تھی کہ معاہد کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہوگی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے اسے کم کر کے نصف کر دیا اور نصف اپنے واسطے لے لی۔ یہ درست ہے کہ یہ عبارت سرسری نظر میں بڑی مغالطہ انگیز ہے، کیونکہ اس سے بادی النظر یعنی پہلی مرتبہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی نصف دیت اپنے ذاتی استعمال میں لانی شروع کر دی تھی، لیکن کاش مولانا مودودی اس مجمل اور سرسری مقولے کو دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا سنگین الزام عائد کرنے سے پہلے صورتحال کی پوری تحقیق فرما لیتے۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر مولانا اس موقع پر شروع حدیث میں سے بھی کسی مستند کتاب کی مراجعت فرماتے تو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہتی۔ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام زہری رحمہ اللہ کا یہ جو مقولہ ہے، یہ جو بات ہے، نہایت اختصار اور اجمال کے ساتھ ذکر کیا، یعنی شارٹ کٹ ذکر کیا۔ ان کا پورا مقولہ سامنے ہو تو بالکل بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مشہور محدث امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں یعنی اپنی کتاب میں ان کا یہ مقولہ ابن جریج رحمہ اللہ کی سند سے پوری تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ عن الزہری قال كانت دیت اليہودی والنصرانی فی زمن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل دیت المسلم وابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم فلما كان معاویۃ اعطى اہل المقتول النصف والقى النصف في بيت المال قال ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف والقى ما كان جعل معاویۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 8 صفحہ 102 پر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی دیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان کے زمانے میں مسلمان کی دیت کے برابر تھی۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہد میں بھی ایسا ہی رہا۔
پھر جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو آدھی دیت مقتول کے رشتہ داروں کو دی اور آدھی بیت المال میں داخل کر دی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیت تو آدھی ہی رکھی، مگر بیت المال کا جو حصہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا وہ ساقط کر دیا۔ اس سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دیت خود لینی شروع نہیں کی تھی، بلکہ بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا تھا۔ لہٰذا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام زہری رحمہ اللہ کا جو مقولہ نقل کیا ہے اس میں اخذ النصف لنفسه کہ آدھی خود لینی شروع کر دی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود لینی شروع کر دی ذاتی استعمال کے لیے، بلکہ مراد بیت المال کے لیے لینا ہے کہ بیت المال کے لیے لینا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد کی دیت مسلمان کے برابر کی تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصف کر کے باقی نصف کو بیت المال میں کیوں داخل کر دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ معاہد کی دیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایتیں مروی ہیں، اس لیے یہ مسئلہ عہد صحابہ سے مختلف ہی چلا آتا ہے، یعنی اس میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہے۔ ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح منقول ہے کہ عقل الکافر نصف دیت المسلم، یعنی کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، آدھی ہوگی، جس طرح کہ یہاں ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کے پیش نظر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اسی بات کے قائل ہے کہ معاہد کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہونی چاہیے۔ اور اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیت ذمی دیت مسلم، یہ بھی اسی سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 8 صفحہ 102 پر موجود ہے کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ ادھر برابر ہے کا ذکر ہے اور پچھلے حدیث میں آدھی کا ذکر ہے، تو مختلف روایتیں ہیں۔ یہ جو دوسری ہے اس میں امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری رحمہم اللہ ان کا مسلک بھی اسی حدیث پر مبنی ہے، اور وہ بھی مسلمان اور معاہد کی دیت میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ دونوں روایتیں مروی ہے، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے دونوں میں اس طرح تطبیق کر دی ہے کہ آدھی دیت مقتول کے ورثاء کو دلوا دی اور باقی نصف بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی ایک عقلی وجہ بھی انہوں نے خود بیان فرمائی، چنانچہ حضرت ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فقال معاویہ ان کان اہلہ اصیب به فقط اصیب به بیت المال المسلمین فاجعلوا لبیت المال المسلمین النصف ولأهله النصف 500 دینار ثم قتل رجل آخر من أهل الذمة فقال معاوية رضي الله تعالى عنه لو أن نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه وضيعا عن المسلمين وعونا لهم۔ یہ اس کا حوالہ مراسیل ابی داود صفحہ 13 پر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذمی کے قتل سے اگر اس کے رشتہ داروں کو نقصان پہنچا ہے تو مسلمانوں کے بیت المال کو بھی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ جو جزیہ وہ ادا کیا کرتا تھا وہ بند ہو گیا، لہٰذا دیت کا آدھا حصہ 500 دینار مقتول کے رشتہ داروں کو دے دو اور آدھا بیت المال کو۔ اس کے بعد ذمیوں میں سے کہتے ایک اور شخص قتل ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو رقم ہم بیت المال میں داخل کر رہے ہیں اگر ہم اس پر غور کریں تو اس سے ایک طرف مسلمانوں کا بوجھ ہلکا ہوا اور دوسری طرف یہ ان کے لیے اعانت اور مدد بھی ہوئی۔ ایک مجتہد کو حق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد سے علمی طور پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ اعتراف ہر غیر جانبدار شخص کو کرنا ہی پڑے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعارض احادیث میں جس خوبی کے ساتھ تطبیق دی ہے وہ ان کی تفقہ اور علمی بصیرت کی آئینہ دار ہے۔ انصاف فرمائیے کہ ان کے اس حسین فقہی اجتہاد کی تعریف کرنے کے بجائے اسے قانون کی بالا تری کا خاتمہ یہ کہہ کر قرار دینا کہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔
یہاں ایک بات اور بھی واضح کر دینا مناسب ہوگا، اور وہ یہ کہ اگرچہ امام زہری رحمہ اللہ کا قول یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ذمہ کی دیت مسلمان کے برابر قرار دیتے آ رہے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اس میں تغیر کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں روایات بہت مختلف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں تو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی اس معاملے میں مختلف روایات مروی ہیں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ ان کے عہد میں ذمہ کی دیت مسلمان کی دیت سے 1/3 وصول کی جاتی تھی، 1/3 یعنی آدھی بھی نہیں، 1/3 اور پوری بھی نہیں۔ مشہور محدث علامہ ابن الترکمانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ وعمر وعثمان قد اختلف فیہا، یعنی حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مختلف روایات اس حوالے سے مروی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اسی 1/3 والے مسلک کو اختیار کیا ہے۔ یہ جو ابھی حوالہ میں نے دیا ہے یہ ان کی کتاب الجوہر النقی علی سنن البیہقی، اس پر صفحہ 103 جلد نمبر 8 ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصف دیت اپنے لیے لینے کا جو الزام ہے، یہ موصوف کے اپنی کم علمی کی وجہ سے انہوں نے صحابی رسول پر یہ اعتراض کیا ہے۔ انصاف تو یہ ہوگا کہ پوری بات دیکھ لی جائے اور پھر اس کو آگے ذکر کر دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بچائے اور حق اور سیدھے راستے پر ہمیں چلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔